نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حضرات، قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی عقیدہ قرآن پاک کے حوالے سے یہی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے، مخلوق نہیں۔ توجہ ہے آپ یہاں، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ وہ آگے نہیں بیٹھے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ وقت کے حاکم کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ ساری عوام بھی اور سارے سرکاری جتنے علماء تھے وہ سارے یہی بات مان گئے کہ قرآن مخلوق ہے۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے جسے احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام۔ آپ کو جیل میں بند کر دیا، کوڑے برسائے، لیکن آپ ڈٹے رہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں۔ اگر مجھے منوانا ہے تو آپ نے اس نظریے پر قرآن کی آیت یا حدیث رسول پیش کی، لیکن ایسا نہ ہو۔
روزانہ آپ کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کی گوشت پر مارے جاتے ہیں تو وہ بھی ڈول جاتے ہیں، جتنے احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے لیکن ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ عقیدہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے پہلا۔ دوسرا عقیدہ قرآن پاک کے حوالے سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، اور آج تک اس کے اندر کوئی شبہ اور شک ثابت بھی نہیں کر سکی۔ دنیا کو کہا گیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسا پھر تم بناؤ، پورا نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت نہیں تو کوئی آیت ہی بنا دی، لیکن اتنے 100 سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج تک اس قرآن پاک میں کوئی ناوی، کوئی صرفی، کوئی گرامر کی غلطی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہر قسم کی خطا اور غلطی سے پاک یہ اللہ کی کلام ہے، اور اس کی ایک ایک خبر یقینی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو؟ پنجابی اتفاق کرو تو پھر بات آگے چلے۔ پنجابی یا اردو؟ میں نے کوئی مسئلہ میں نے آپ میں فارسی شروع کر دے سکتا، تسی یہ دس بات تو آنوں کو سمجھ آ رہی پنجابی یا اردو ٹھیک؟ یعنی کہ اردو، یعنی تسی اردو کہہ رہے ہو یا پنجابی کہہ رہے ہو؟ پنجابی۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ اردو کہہ رہے ہیں، پنجابی کہہ رہے ہیں یا اردو کہہ رہے ہیں؟ وہ سارے اجلاس نے کہا ہے نا کہ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کچھ ہوا ہے نا، پھر یعنی الٹی سمجھ آسانی نہ لانی، آسانی نہ میں نے سمجھ آ رہا ہے کہ تسی کہہ رہے ہو اردو کہ پنجابی کہہ رہے ہو، پنجابی چاہتے ہو یا اردو؟ پنجابی۔ چلو ہوں سمجھ آئی۔ قرآن پاک میں کوئی شک شبہ نہیں، اور آج تک کوئی اس کے اندر شک خطا ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ اس قرآن پاک کی ہر خبر یقینی ہے۔ قرآن پاک کی خبر ہے ان شانئک ھو الابتر، محبوب تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ کیا ایسا ہی نہیں؟ قرآن پاک کی خبر پوری ہے۔ قرآن پاک نے بات کہی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ابو لہب تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، دونوں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ دی کلام دی حکمت دیکھی، ابو لہب کے ہاتھوں کا ذکر کیا، اس کے ہاتھ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ یعنی رب جانتا سی کہ 15ویں صدی مولوی آن گے اور کہن گے کہ ابو لہب کے ہاتھاں چوں جہنم میں دودھ آندا ہے، پانی آندا ہے۔ تانوں پتہ ہے تواڈے علاقے بھی آندا ہوئے گا۔ ابو لہب جڑا ہے اس دی انگلی چوں پانی آندا ہے، ہر سوار نو انہیں حضور دی میلاد کی خوشی میں جو لونڈی آزاد کی تھی تے ان انگلی چوں پانی آندا ہے ہر سوار نو جہنم وچ۔ یہ پہلی جہنم ویکھی جہدے دودھ ہی لبدا ہے۔
جہنم میں وہ دودھ لبدا ہے تو سوار نو لبدا ہے تو منہ چونلی پاندا ہے تو وہ جی فیڈر چو بچے نو نہیں لبدا، اس طرح انہوں ملتا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، قرآن آندا ہے کافر نو اسی چکھن لئی بھی جہنم میں ٹھنڈی شے نہیں دیندے، کوئی پانی کوئی ٹھنڈ نہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دے دوئے ہاتھ تباہ ہون، ہلاک ہون، برباد ہون۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آئے، نہیں آئے گی اور نہیں آئی، اور خبر قرآن دی پوری ہوئی۔ قرآن پاک نے جو کیا ہے ایک ایک خبر قرآن پاک دی پوری ہوئی۔ قرآن پاک نے خبر دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو، ایسے ہی ہوا بچپن میں حضور کے بیٹے طیب طاہر رحیم و قاسم وفات پا گئے۔ قرآن پاک کی خبر سی پوری ہوئی۔ قرآن پاک نے خبر دی کہ روم ان قریب غالب آئے گا، سورۃ الروم پڑھی، جو کچھ قرآن نے کہا وہ پورا ہو۔ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک شبہ، توجہ ہے، اس قرآن میں کوئی شک شبہ، قرآن لا ریب فیہ۔ قرآن پاک کا تیسرا اعزاز اور تیسرا عقیدہ کہ قرآن پاک محفوظ ترین کتاب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح آج تک قرآن پاک محفوظ ہے اور موجود ہے۔ جس طرح آپ پورا قرآن یہاں سن رہے ہیں، اسی طرح قرآن پاک آسمان سے آج سے 1450 سال تقریباً پہلے محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتارا گیا، بہو ایسے ہی قرآن پاک تلاوت ہے، ایک لفظ کا آگا پیچھا نہیں ہوگا، تغیر تبدل نہیں ہوگا، محفوظ ترین کتاب ہے قرآن پاک، تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، ایسی کوئی تبدیلی لائے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن یقینی محفوظ ترین کتاب ہے اور یہ احساس ہے قرآن پاک۔ مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھے ہے، سورۃ القاف دی اس آیت دے تحت کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام یہ دونوں شخصیات ایک بستی داخل ہوئی۔ بستی والے خوش نصیب سن جن دو نبی تشریف لے آئے، انہوں کو مہمان نوازی، کوئی روٹی پانی پوچھا، سانو کوئی روٹی اسی تواڈے مہمان ہیں، انہوں نے انکار کیتا، کوئی شے کھلان تو پلان تو انکار کیتا۔ ساڈے اتنے تے اللہ دی رحمت ہے، سانو تے پانی ملے آندے نال، توجہ ہے نا؟ پچھلی گل تو نہیں یاد ہے، وہ پرانی چاہے نہیں یاد ہے نا، انہوں نے یاد کرا دیا اگے بات چلے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہاں انکار کیتا انہاں دی مہمان نوازی۔ بد نصیبی آئی کہ دو نبیوں دی مہمان نوازی، کیڑے خوش نصیب آئے وہ قوم جنہاں کو انبیاء مہمان آئے، نبی مہمان، لیکن وہ مقام درجہ شان حیثیت نہ پہچان سکے، انہاں دی دعوت تو کھلان پلان تو میزبانی تو انکار کی۔ اس بستی کی یہ بات مشہور ہو گئی، کیونکہ ہر علاقے کوئی نہ کوئی گل مشہور ہوتی، ہر علاقے کے بارے میں مشہور ہوتی، کوئی چنگی بھی ہوتی ہے تو کچھ نال مندی بھی ہو سکتی۔ وہ علاقے کی ایک بات مشہور ہو، لازم بات ہے جس بستی دے
باسیاں نے نبیاں دی مہمان نوازی نہیں کی تھی. اس بستی کے بارے قرآن پاک کی ذکر موجود ہے کہ انہیں انکار کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت یہ واقعہ لایا کہ اس بستی کے لوگ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے ایمان لے آنا. انہوں نے دسیا گیا بس تواڈے اس پنڈ بستی کا ذکر جی تو تسی آئے ہو نا اس بستی کا ذکر قرآن وچ موجود ہے. وہ واقعہ پرانا حضرت علیہ السلام جی میں کوئی بندہ مدینے سے آئے اور سوچے کہ مدینے کا ذکر قرآن سے، کوئی بندہ مکہ پاک جائے تو اس کے ذہن سے آئے کہ مکہ پاک ایسا شہر ہے جس کا ذکر قرآن سے، حنین جائے تو بندے کا ذہن سے آتا ہے کہ اس حنین کا ذکر قرآن سے، بدر جائے تو بندے کا خیال آتا ہے کہ اس بدر کا لفظ جڑا ہے اس شہر کا ذکر قرآن پاک ہے. انہوں نے دسیا گیا پر تواڈے پنڈ دا تواڈے بستی دا ذکر قرآن ہی چاہتا ہے. تواڈے وڈیاں نے ابا و اجداد نے دو نبیوں کو کھانا نہیں سی دتا. وہ کہنے لگے پر اسی مسلمان تو ہون ہی لگے ہاں تو نبی علیہ السلام نے کچھ گزارش کر رہی ہے بس ساڈے پنڈ دی انج ہی ذکر رہنا ہے. تواڈی اس کتاب وچ قرآن وچ کیوں نہ نبیاں تو کھانے تو انکار کیا. وہ نبی علیہ السلام کی حاضر خدمت جدو ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے جڑو پنڈ کا ذکر ہے فَآبَاؤُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا وہ فَآبَاؤُ دا جڑا لفظ ہے جڑا آباؤ ہے جڑا با ہے اے اگر بدل جائے تا دے نال فَآتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہو جائے گا کہ انہاں کھانا دیتا ہے. تھوڑا جہا با تو تا نہیں ہو سکتا بدل نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی اور رائے نال قرآن دے ایک حرف کو بھی بدل سکتا نہیں. کون آتا ہے کہ قرآن بدل دیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن پاک یہ اصلی نہیں ہے نعوذ باللہ محفوظ ترین کتاب نہیں ہے بدل دیا گیا؟ کون کہتا ہے صدیق عمر عثمان نے قرآن کو نعوذ باللہ بدل ڈالا؟ کون کہتا ہے قرآن پاک کی یہ ترتیب جو ہے یہ اس طرح نہیں تھی کوئی ترتیب بدل دی گئی؟ کوئی کہتا ہے اس قرآن پاک میں فلاں فلاں شخصیات کے نام تھے وہ نکال دیے گئے. سب کچھ خلاف حق ہے. قرآن پاک نے وضاحت کی تھی کہ یہ قرآن محفوظ ترین کتاب ہے. اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ. یہ محفوظ کس طرح رہے گا؟ اس طرح نہیں جس طرح دو گدیاں کمپنی کے ذریعے تباد کے ذریعے چھاپن کے ذریعے یہ محفوظ رہتا ہے. یہ محفوظ رہے گا مومنوں کے حفاظ کے قرائے کرام کے دلوں کے ذریعے. انہاں دے دلوں میں محفوظ رہے گا اور یہ دلوں کے ذریعے محفوظ رہے گا دل کے ذریعے. تو اس حافظ اور قاری کا مقام درجہ کیا ہوگا جس کے ذریعے اللہ قیامت تک قرآن محفوظ رکھے گا. یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ مدارس ہیں، یہ وہ مساجد ہیں، یہ وہ حفاظ ہیں، یہ وہ قرائے جنہاں کے ذریعے قیامت تک قرآن محفوظ رہنا. تسی کہو نا بھائی مولوی حافظ مک جانتے قرآن تو پھر بھی محفوظ رہے گا چھپتا رہے گا نہیں چھپڑے گا نہیں. قرآن پاک صرف اہل جو قرآن ہے جو ہے حفاظ ہیں جو قرآن والے ہیں قرآن سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے ان کے ذریعے محفوظ رہے گا. ابھی کہو نا قرآن پاک کسی بھی کمپنی کا لے آؤ تو دے آخر پہ ایک سرٹیفکیٹ لگے ہوتا ہے کہ اس قرآن پاک نو فلاں حافظ نے حرف بارف پڑھے ہے اور انہوں گارنٹی دیتی ہے کہ ایدھ کوئی غلطی نہیں. یہ مطلب ہے کہ کتاب جڑا قرآن پاک محفوظ ہے یہ بھی کدی زبان تے اور کدی تحریر زبان دی گارنٹی دے محفوظ ہے حافظ قرآن. یعنی اس سینے کے ذریعے قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا. جب تک حفاظ موجود ہیں بچے موجود ہیں مدارس موجود ہیں قرآن محفوظ ہے اور قرآن قیامت تک لئی انشاءاللہ محفوظ رہے گا. قرآن پاک دے ہوتے ایمان لے آن تو بعد کہ یہ اللہ کی کلام ہے یہ لا ریب فیہ اس قرآن پاک کی کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا یہ محفوظ ترین کتاب ہے. اس کے بعد مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے کہ اسی اس قرآن کو پڑھیں اس قرآن پاک کی تلاوت کیجیے.
اس کا اضافی فائدہ ہے کہ اس نو ویکھنا بھی ثواب ہے اور اس نو پڑھنا بھی ثواب۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ اس نو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آڈے وچ کئی یہو جے بزرگ بیٹھے ہوں گے جنہاں ہجے تک قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھا ہوئی۔ کوئی بزرگ ایسے ہوں گے یقیناً، کی خیال کہ سارے حافظ بیٹھے ہو تو آڈے کوئی یہو جے بزرگ بھی ہونے جنہاں ہجے قرآن ناظرہ ویکھ کے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ انہاں نو میں یہ گزارش کرنا کہ پھر بات کو انشاءاللہ اگے ودھان کی کوشش کر رہا۔ صرف میری ان بات انہاں بزرگاں نال ہے جڑے ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اس اجتماع بیٹھے یا انہاں تک میری آواز پہنچے یا جناب ریکارڈنگ بات انہاں تک پہنچائے۔ تو میری گزارش ہے انہاں بزرگاں کے جڑے قرآن نے پاک نہیں پڑھے، ہاتھ میں اس واسطے نہیں کھڑے کروا رہا کہ توانوں شرمندگی نہ ہو۔ وہ بزرگ جنہاں قرآن پاک نہیں پڑھیا ہوا، ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے میں گزارش کرنا جوان ہوئے بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے کہ تسی یہ دسو مہربانی کر کے اے سوچو کہ تسا آج تک قرآن پڑھے رکھے۔ عمر میں کھوتے اپنے قرآن پاک دی ذرا شان سمجھو تو پھر اپنی عمر ویکھو کہ تسا اپنی عمر کتنے گوئی ہے، کہاں دائے کی ہے آپ نے اپنی عمر۔ اس تو بھی بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ تسی ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکے۔ کیوں نہیں پڑھ سکے قرآن؟ وجہ اس کی روٹی کھانے ٹھیک ہو، لڑنی ٹھیک ہو، گالیاں ٹھیک ہو، ساس نو سے جناب نو باؤ نو تنگ کرن واسطے گالی گلوچ گلا غیبت سالن نمک سارا کچھ کر جناب شکایات کرن لے بالکل ٹھیک ہو، تو حافظہ ٹھیک ہے، قرآن آخر آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 70 سال عمر ویکھو تے قرآن دی آیات ویکھو، ایک آیت ایک لفظ بھی روزانہ پڑھو ہا کہ آج تسی قرآن دے حافظ ہو، ایک حرف بھی روز پڑھو۔ اتنا فضول انسان، اتنا ناقدرہ انسان، اتنا غیر ذمہ دار بندہ، اتنا بھی احساس تواڈے دل و دماغ وچ کدے نہیں اٹھیا کہ میری 70-60 سال عمر ہو گئی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ چلو ایک تے افسوس ہے کہ تسی قرآن نہیں پڑھ سکے، لیکن اگلی گزارش ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تسی آج ہی قرآن شروع کر پڑھنا شروع کر، پارا لو قاعدہ لو تے پڑھنا شروع کر۔ غنیمت جانو کہ مسجد قرآن کرام موجود ہے، شعبہ حفظ اور ناظرہ تواڈے کول موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ انہوں نے سامنے آج روزانوں ہو کے بیٹھ جائیے، پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اگر پڑھتے پڑھتے موت آ گئی انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ حفاظ میں تو شامل کر کے اٹھائے۔ پڑھنا شروع کر، پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، اور ایسے کوئی شرم والی بات نہیں۔ میں وہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں اپنے مسجد سلگوتے نا فجر تو بعد درس دیتا ہوتا سا قرآن پاک، باہر والے لاؤڈ سپیکر چلتے سن، آواز باہر محلہ پورا سنتا سا۔ ایک عالم نا دیوبند مسلک دا عالم، وہ میرا درس سن رہا سی، انہوں کوئی بات چنگی لگی، وہ ایویں سنتا سنتا نا مسجد چاہ آگے بیٹھ گیا صاحب۔ جدو درس ختم ہویا تو میرے قریب آ کے کہنے لگا جی میں تھوڑا درس بڑا پسند ہے، میں آگے چلو یہ لگتا ہے لدیسہ دی مسجد تے جانے ہیں بندے نو ملنے ہیں تے ماشاءاللہ بڑا سونا درس ہے۔ میں کہا اچھا حکم آندھا ایک غلطی ہے تواڈے وچ، اگر وہ میں نشاندہی کر دیاں تے ناراض نہیں ہو۔ میں کہا دسو؟ آندھا قرآن پاک جو تسی پڑھ دے ہو نا
تو تواڈے تلفظ جڑا ہے مخارج وہ ٹھیک نہیں، تفسیر ٹھیک آئی، تشریح ٹھیک آئی، ترجمہ ٹھیک آئی، باقی سارے معاملات ٹھیک ہے، مخارج نہیں ٹھیک۔ میں کہ جی ایسا تے پھر جی میں پنڈ چ پڑھے پرانے دور جی میں سن کوئی دعا کرو اللہ ان قرائے کرام دے اعلیٰ درجات جنت میں بلند کرے جنہ جماعت نو قرات دے اندر خود کفیل کی تے اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں یہ سوچتا ہوں پنڈ چ پڑھیا ہے جیڑا آندا ہے جویں آندا ہے ایویں دئی ہے، آندا اگر تسی ناراض نہ ہو تے غصہ نہ کرو تو میں اگر فائدہ لے آواں روزانہ نالے تھوڑا درس سن لیا کراں گا تے نالے تانوں تھوڑا جہا پڑھا دیتا کراں مخارج، ایک قاعدہ میرے کو پڑھ لو کچھ بہتری ہو جائے گی۔ یہ جڑی کوئی دو آنے آنا کوئی یا 1 پیسہ یا 1% یا 0.5% جڑی کوئی بہتری ہوئی ہے یہ انہاں دی وجہ تو ہوئی۔ میں کہا جی لے آؤ میں نے کوئی اعتراض نہیں، وہ قاعدہ لے کے آ گیا ملے درس ختم ہویا، وہ قاعدہ لے گیا، میں مصلی کے سامنے بہ گیا، پڑھ الف با تھا، میں شروع کر دیا۔ وہ بندے ویکھنے حیران ان کا یہ نالے درس دیتا ہے مگر پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں 4 مہینے 2 مہینے تے تقریباً 4 مہینے وہ آندے رہے، 4 مہینے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ ہویا کہ میرے جڑے الفاظ ٹھیک ہونے ہیں وہ تے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ اہل حدیث ہو گئے، یعنی وہ اپنا بعض جو ہستے ہوندے سن کہ میں تے علاج کرنا ہے سن میرا اپنا ہو گیا، میں کہ قرآن تسی پڑھا دو حدیث میں تمہیں سمجھا دے۔ وہ اہل الحدیث ہو کے فوت ہوئے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ تو یعنی شرم کی بات نہیں ہے، مصلی پہ اگر کوئی آپ کو پڑھانا چاہتا ہے پڑھائے، اس سے بڑے اعزاز اور اکرام کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیجیے، تلاوت شروع کیجیے۔ دائی نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست دے جہاں اللہ نے مقاصد بیان کی تھے، ان مقاصد جو مقصد ہے یہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، توجہ ہے میرا خیال ہے ویسے آج کدی آپس اینڈ کر لئیے تعلقات دا، آج تو بعد ساڑھا تواڈی 26ویں والی معاہدہ ختم، یا اے کر لئیے تو یا پھر تھوڑا جا ہلو جلو جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پیغمبر آئے ہی اس لیے تھے یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کی آیات کی وہ اس قوم پر تلاوت کرا۔ اصلا قرآن پاک نو سمجھے بھائی مردے نو پہنچان واسطے آیا، قرآن پاک زندیاں نو ڈران واسطے آیا، قرآن کے الفاظ نے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے زندوں کو ڈراؤ، زندوں کو۔ اور قبرستان دے اندر قرآن دے بارے کی فرمایا ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اپنے گھر اندر قرآن دی تلاوت فرماؤ، گھر اندر قرآن دی تلاوت کرو، انہانو قبرستان نہ سمجھو، قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو۔ کیا معنی کہ قبرستان میں قرآن پڑھا جاتا نہیں۔ جدو محرم دا مہینہ ہوتا ہے تو پتہ ہے پھر قرآن پاک نو کس طرح قبرستان پڑھیا جاتا ہے۔ ہون تے اللہ دی رحمت ہو گئی، یہ شارٹ ہو گیا، کب پڑھے پڑھائے لب جاتے، پڑھے پڑھائے قرآن۔ میں چھوٹا ہوندا سا پڑھتا سا، پھر شہر دو بندیاں دا مدرسہ تھی اتنے پڑھدا ہوندا سا قرآن پاک حفظ کرن واسطے، کچھ عرصہ اتنے پڑھتا رہے۔ میں نے استاد کہا آج ختم شریف ہے تو نال جانا، میری بھی وہ 10 دی ٹیم بنی سی، میں نے ایک ٹیم میں شمار ہونا شامل کرتا، میں پڑھن چلا گیا ختم۔ میں پڑھے ہوئے سن، ایک پارا آخری پڑھیا ہویا سن، انہوں نے من 3 پارے دیتے، بس تو 3 پڑھنے، دا جو سن 3 پڑھنے سن۔
تو میں اولی جنہوں نے کہا میں دے پڑھے ہوئے نہیں، اسے کہ چپ کر، پڑھے ہوئے رکھ لے، قرآن سارے پڑھے ہوئے، قرآن سارا جڑے بھی ہوتا ہے 12 پڑھیا ہوتا ہے، تو رکھ لے۔ وہ میں جڑا ایک 12 پڑھیا سی وہ پڑھی جاوا جدوں انہاں بس کیتی نا سارے نے، قرآن ختم مکمل ہو گیا، میں نے کہا نے کنے پڑھے نہیں، میں کہ کو پڑھے، انہیں کہ اور پڑھا 2 پارے، انہیں 2 پارے پڑھے، انہیں کسی کہ تو 2 سورتاں پڑھ، تو 2 پڑھ، انہیں سارے 5 منٹ وہ بھی 2 پارے مکائے، وہ تو سن لبے 20 روپے تے نال کچھ لڈو، اج نکلے باہر، وہ کہنے لگے تو جا، تینوں پتہ ہی نہیں ختم کیوں پڑھی گیا، تو ہے لڈو پڑھ تے 2 روپیے پڑھ تو جا۔ میں مدرسے جا گیا، استاد جی کہنا ہوا تینوں ختم تے گلے آئی، میں بھی انہیں من بھیج دیتا ہے، جب شام ہوئی وہ سارے آئے قبرستان جو سارے ختم پڑھ گئے، انہوں نے استاد کہا با انہوں کیوں بھیجا، انہوں نے کہا استاد جی ایسے اینج کیتا ہے، میں نے استاد کہنے کہ ادھر آ، میں کہا ہاں جی، انہوں نے کہا با نال جمیندہ ہے تے نال پڑھیندہ رویندہ ہے، جس ویلے پہلا ختم کرے نا استاد یا وڈیرا اس ویلے پیرے ٹھاپ کے دے بھی دیں تکیندہ با جڑا ٹھیک پڑھے ہے وہ میں تو انہوں دیتا، جڑا غلط پڑھے وہ اپنے کول ہی رویندہ ہے، تو ایوے کہہ دینا سی، میں کہ جی انشاءاللہ آج ہی تو بات گلا نہ سی۔ پھر میں جانتا سا جدو میں ویکھا نا وہ پہلا بندہ پارا ختم کی تھی بیٹھا، میں بھی پارا ختم، باوی ایک صورت پڑھی ہے، باوی 2 صورت، پھر میں کسے تو پیچھے نہیں رہے، اللہ دے فضل اللہ، یا اللہ تیری رحمت ہے جنہیں ہدایت بخش۔ نبی علیہ السلام قبرستان اچ قرآن، قبرستان اچ نہیں، خارج قرآن پڑھو، خارج آپ تلاوت کرو، وغار تے نہیں، آپ تلاوت کرو، دوسرا پڑھ کے تو انہوں دے اینج نہیں، آپ قرآن پڑھو، خارج قبرستان انہوں نہ سمجھو، قرآن پڑھو۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ جدو صلاح پڑھے من دسیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر، اپنے گھر دے افراد، ایک بی بی، ایک غلام، ایک عام نے، تنہ نے اپنے رات کو تقسیم کی تو ہے 3 حصے اندر، ایک حصہ میں جاگتا رہا گا، ایک حصہ میری بیوی جاگے گی، تیسرا حصہ میرا غلام جاگے گا، تاکہ ابو ہریرہ دے گھر جو ساری رات قرآن دی تلاوت دی آواز جاری رہے، ساری رات قرآن دی تلاوت جاری رہے، اور نماز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت، قیام دے اندر قرآن پاک دی تلاوت، تاہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اتنا نہ جاگیا کرو، آرام بھی فرما لیا کرو، عبادت ہوئے تے ایسی، قیام ہوئے تے ایسا کہ آپ اللہ پاک فرمائے تھوڑا جاگیا کرو محبوب، تھوڑا جاگیا کرو اور آرام فرما لیا کرو، آدھی رات جیس تو کدے زیادہ کدے کم جاگ لیا کرو محبوب جی، ساری رات قرآن کھڑے ہو کے پڑھنا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، ایک رات میں نبی علیہ السلام دے نال گزاری، گھر دے اندر آپ آدھی رات دا ویلا ہویا ہے، تہجد دا ویلا ہویا، آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا ہے، وضو کرن تو بعد نبی علیہ السلام مصلی پاتے کھڑے ہو گئے، میں بھی وضو کر کے اٹھیا، وضو کیتا، وضو کر کے حضور نہ لا کے کھڑا ہو گیا، میں نبی علیہ السلام دے جناب طرف کھڑا ہویا، حضور علیہ السلام نے میرا بازو پکڑ کر کے میں دوسری طرف کر دیتا ہے، دائیں طرف آپ نے منو کھڑا کر دیتا ہے، آپ نے قرآن شروع فرمائی ہے قرآن دی، میرا جی کر رہا سی، خیال اندر سی کہ سورۃ البقرہ دی تلاوت جاری ہے، چند آیات پڑھن گے تیرے کو تشریف لے جان گے، لیکن پوری سورۃ البقرہ پڑھی ہے، قیام نہیں فرمایا، پھر سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے، اے محبوب نے رکوع نہیں کیتا، قیام جاری رہا ہے، پھر سورۃ النساء شروع ہو گئی ہے، آپ دا قیام جاری رہا ہے، آپ نے ایک رکعت اندر 5 پارے قرآن دی تلاوت فرمائی، 5 پارے۔
ساری تو عادت ہوتی ہے مولوی دوجے رکوع ٹر جائے تو اسی یا بہ جانے تے یا پھر بیمار ہو یا چھڑ کے ٹر جائے. نبی علیہ السلام نے 5 پارے پھر جتنا دیر قیام کیتا ہے اتنی دیر رکوع، جتنا رکوع فرمایا ہے پھر اتنی دیر قوما، پھر اتنی دیر سجدہ. نبی علیہ السلام نے پھر دوسرا سجدہ اتنی دیر ہی فرمایا ہے. نبی علیہ السلام جب رات کو قیام فرماندے زیادہ قیام کرنا چاہتے ہوندے آپ تلاوت بتا دیتا کردے سن، تلاوت زیادہ کیتا کردے سن، رکعات زیادہ نہیں سی پڑھ دے، رکعات زیادہ نہیں سی کر ازی رکعتہ بدانا ہے 8 دے بجائے 20 کر لو، رکعات بڑھا دو. رکعات حضور نے نہیں بڑھائی، حضور نے 8 رکعات میں ہی قرآن پاک زیادہ تلاوت فرمایا ہے. اگر لمبا قیام زیادہ قیام کرنا چاہتے ہیں رکعات نہیں بڑھائی جا سکتی، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دے، 2 پارے کر دے، 3 پارے کر دے، لیکن رہے رکعات وہی جو پیغمبر کی رکعتیں مسنون ہے اور وہ 8 ہیں اور 3 وتر ہیں. لوگ آندے ہوندے سن نہیں ہو بیت اللہ وچ ویکھو نا جی 20 پڑھی لیاں. میں کہ شکر ہے اللہ یا اللہ انہوں نے بھی سمجھ آ گئی، انہیں اس باری 8 شروع کر دیا، ہن رج رہے ہو. انہیں بھی 8 شروع کی، مسجد نبوی بھی 8 تے مدینہ پاک چ بھی 8 تے نال اللہ دی رحمت بیت اللہ بھی 8 شروع ہوئی ہے. یا اللہ ایتھے 8 ہی رہے. ہوں تسی آمین کہہ لو پریشان ہو گئے، دعا کرو 8 ہی رہے. وہ بھی پڑھتے سن 2 امامہ نال بچلو یہ وکری جماعت کرا کے مگروں کے رولا رولا نہ پان. انہیں سمجھا با 20 کوئی نازل ہو گئی ہے، انہوں 8 کیتیاں. ہوں لیٹر لکھو. ہوں سارے مولوی فیس بک تے سارے افسوس کر رہے ہیں. پچھلے سال انہیں کرونا دی وجہ تو کیتیاں سن نہ گھٹ، انہیں کہ چلو قوم مان گئی یہ سنت تے پوری کرو. انہیں پھر 8 ہی رکھیا نے ایسے. پچھلی باری تائیں تو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا سی یا اللہ دعا کر رہا ہے سن، یا اللہ بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، یا اللہ بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، کرونا لے جا. یا اللہ اس کرونا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی. میں کہ آدھی نہیں ہو گئی ہیں، پوری ہو گئی ہے. آدھی نہیں ہوئی، پوری ہوئی ہے. آدھی نہیں ہوئی، غلط کہتے ہو، آدھی نہیں ہوئی، پوری ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ. ہاں آپ بیٹھے رہے، ہے نہ ہوئے بتی آوے تو ایک بھی نہ ہوئے. ہاں آپ بیٹھے رہے. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا صحیح البخاری اندر حدیث پاک، اے اماں جی نبی علیہ السلام ماہ رمضان اندر کتنی رات نو کتنا قیام فرماندے سن، کتنی رکعت پڑھدے سن. سوال کرنے والا سوال کردہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے بارے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اللہ علیہ کو کہ نبی علیہ السلام رمضان دیاں راتاں اندر گھر اندر کتنا قیام فرماندے سن. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندیاں نے حجرہ رسول چو آواز آؤندی ہے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری توڑی ماں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے نبی علیہ السلام دی رات دی نماز بیان فرما دیا نے. آپ نے فرمایا اور یہ آواز جنت چو آ رہی ہے، اماں عائشہ دی آواز جنت چو آ رہی ہے. حجرہ رسول جنت ہے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت چو آواز آ رہی ہے، امی عائشہ بلو آواز آ رہی ہے، ماں بلو آواز آ رہی ہے. ذرا کان رکھو بیٹو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ماں کی آواز پہ، ماں کے جواب پہ، امی عائشہ کے جواب پہ ذرا کان رکھیے. امی عائشہ فرماتے ہیں ماں کان یزید و رمضان ولا فی غیرہی، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا نبی علیہ السلام نے کدے بھی 11 رکعت تو زیادہ رکعت پڑھیاں نہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ 11 رکعت تو زیادہ نبی علیہ السلام نے کدے نہیں پڑھیاں. لوگ آتے ہیں کہ حضرت ویکھو نا جی میں کہاں دسوں
حضرت عمر کی لیاں پڑھیاں تراویح. میں کہا سوال حضرت عمر پاک تو کیوں شروع ہوا ہے، حضور تو کیوں نہیں شروع ہوا ہے؟ سائل سوال کرتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعت تراویحاں پڑھیاں نے؟ میں کہا پہلا سوال این پڑھتا سی کہ نبی علیہ السلام نے کتنی پڑھیاں نے، حضور تو سوال کیوں نہیں شروع ہویا؟ تو جی چلو حضور تو شروع نہیں ہویا تو پھر صدیق تو شروع کیوں نہیں ہویا؟ سیدنا عمر تو سوال کیوں شروع ہویا ہے؟ حضور کو لو پہلے پوچھئے. سیدہ کناد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے کدے 11 رکعت تو زیادہ نہیں پڑھیاں. حضور نے جدوں 11 رکعت تو زیادہ نہیں پڑھی، حضور دی بات تے حل ہو گئی. تاں ہی تے سوال کردا ہے سیدنا عمر دے بارے، حضور دا نام تراویح دے والے نہیں لیندا. کیوں؟ پتہ ہے کہ حضور نے کدے بھی اس نہیں پڑھی، لہذا حضور دا نام نہیں لے گا. سیدنا عمر کا نام لے گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت سیدنا عمر نے پڑھی. حضور تو پھر نہ ہو لیجیے، پتہ کیا حضور نے تے 8 ہی پڑھی ہے پر سیدنا عمر نے بھی پڑھی ہے. اچھا تسی پھر بھی کیوں پڑھ دے ہو جڑے سیدنا عمر نے پڑھی ہے؟ اچھا تسی یا تراویح پڑھ دے ہی نہیں. توجہ ہے تو ہم سمجھن واسطے میں لگتا ہے 12 بجے کا انتظار کرنا پڑے. بھائی ایک گروہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے ہم تراویح پڑھتے ہی نہیں. اس گروہ نو جان دے ہو جڑے تراویح پڑھتے ہی نہیں، آدھنے ہے ہی نہیں. بھائی تم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ آدھنے حضور علیہ السلام نے 8 رکعت 3 وتر پڑھے لیکن وہ تہجد ہے، تراویح شراویح کوئی نہیں. تراویح شروع ہی حضرت عمر کی تھی، اسی چونکہ عمر نو نہیں منتے لہذا تراویح بھی نہیں منتے. بھائی تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ جی سیدنا عمر نے شروع کی تھی. بھائی تسی بھی کیوں پڑھ دے ہو؟ جی سیدنا عمر نے بھی پڑھیا. اچھا تسی انہاں نو مواد دینا چاہتے ہو بھائی سیدنا عمر نے شروع کی تھی. سمجھ آندی بھائی؟ تسی انہاں دسنا چاہتے ہو بس سیدنا عمر شروع کی تھی، حضور تو اگے بڑھ کے یہ خام مال مہیا کر رہے ہو، دلائل مہیا کر رہے ہو کہ سیدنا عمر اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ عمر کیا کرتے تھے. سن لیجئے سیدنا عمر نے 20 نہیں پڑھی. تم بھی سن لو جو کہتے ہو کہ تراویح حضرت عمر نے شروع کی، تم بھی غلط بیانی کرتے ہو. سیدنا عمر نے شروع نہیں کی، رسول اللہ نے تراویح پڑھی اور حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا. صحیح البخاری اندر حدیث پاک من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا پورا ماہ رمضان تراویح پڑھے قیام رمضان کرے اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. ایمان دی حالت اندر اور ثواب دی امید نال جڑا بندہ نماز تراویح پڑھے اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا لیلۃ القدر نو قیام کرے اللہ دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا. لہذا تراویح کس نے شروع فرمائی؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. مسجد نبی اندر تاخرات 21ویں رات حضور تشریف لے آئے. صحابہ کرام موجود نے. آپ نے فرمایا آؤ میرے صحابہ آؤ نماز پڑھیے. صحابہ مگر ہو گئے. حضور آگے مصلی امامت پہ تشریف لائے. آپ نے 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے. اگلی تاک رات آئی 23ویں رات حضور پھر مسجد نبی میں تشریف لائے. صحابہ کی تعداد بڑھ گئی. 21ویں رات جڑے موجود سن قیام اندر، جڑے قیام واسطے بیٹھے سن موجود سن، جنہوں نے اطلاع ملی وہ آئے. اگلے دن خبر پھیلتی پھیل گئی. 23ویں رات کو صحابہ کرام زیادہ آئے. جو آگے ماہ رمضان بڑھتا جا رہا ہے صحابہ دی تعداد تراویح اندر ودتی جا رہی ہے. ساڈا جو رمضان اگے چلتا جاندا ہے
ایویں تعداد گھٹتی جاتی ہے. سیدنا صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی. نبی علیہ السلام نے قیام کروایا ہے دوسری رات، تیسری رات آ گئی 25ویں. صحابہ کرام کی تعداد اور بڑھ گئی، مسجد نبوی بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی، تراویح پڑھائی. صحابہ کرام اور بات پھیل گئی مدینہ طیبہ اندر. جب 27ویں رات آئی، نبی علیہ السلام تشریف نہ لے آئے. صحابہ مسجد نبوی انتظار کرتے رہے کب تشریف لائیں، جماعت کروائیں. سحری کا وقت ختم ہونے دے قریب آیا، حضور بار تشریف لے آئے. میرے صحابہ جاؤ سحری کرو، میں نے پتا سی کہ تسی مسجد دے اندر آئے ہوئے کٹھے بیٹھے ہو، میرے منتظر رہو، لیکن اے نماز میرا پڑھانا تے تواڈا میرے پیچھے پڑھنا رب نو اتنا پسند آیا، رب نو اتنا پیارا لگا ہے. میں ڈر لگ گیا ہے کہ تواڈے تے نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اس واسطے میں نہیں پڑھانا، اس واسطے میں تسلسل نال جماعت نہیں کروانا، تاکہ تواڈے تے ضروری نہ ہو جائے، تواڈے تے مشکل نہ پہ جائے، تواڈے تے بھار نہ پہ جائے. تے میری ذات کی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میری ذات تمہارے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، میں تواڈی مشقت دے مشکل برداشت نہیں کر سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، عمران خان آ رہا ہے باہر. وما ارسل توجہ ہے تس میرا توجہ. وما ارسل ان قریب کال آن والی، انہیں کیا نا کال آئے گی تو پھر تمہیں باہر آنا پائے گا، اس واسطے. وما ارسل تواڈی توجہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانانی رحمت نے، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا پیار. لیکن تراویح حضور نے پڑھی ہے سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر. 33 باری کہنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ شیطان ہوئے تو دوڑ جائے سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جد جد نیڑے بیٹھے ہوئے چلنا چاہے گا سیدنا عمر، شین دور ہو جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا نام رکھو اپنے بچوں کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. دو ہی شخصیات نے جنہاں تو شین انتہائی پریشان ہے، ایک سیدنا عمر نے، دوسرے سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر و معاویہ، سیدنا عمر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان جی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دیتا ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حکم ہے سیدنا عمر دا موتا مالک دے اندر حدیث پاک. سیدنا عمر نے حکم دیا ابی بن کعب نو اور تمیم داری نو، جاؤ تسی مردہ نو تے تمیم داری عورتاں نو 8 رکعات 3 وتر پڑھائے. کتنے 8 رکعات 8 رکعات 3 وتر. بس یہی ہے سیدنا عمر کا حکم. نہ سیدنا عمر نے 20 کا حکم دیا، نہ سیدنا عمر نے 20 پڑھی، نہ سیدنا عمر کے زمانے میں سامنے پڑھی گئی ہیں. جھوٹ بولا ہے سیدنا عمر پہ. سیدنا عمر نے وہی کچھ کیا جو مصطفیٰ نے کیا، وہی رکعت پڑھی جو مصطفیٰ نے پڑھی. کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایک بندہ میں نے کہنے آخر یار ایڈا بڑا طبقہ تے اتنے لوگ تے وی پڑھ دیں تے کوئی دلیل تے ہو سی. میں کہا ایک دلیل ہے، اس علاوہ کوئی جیڑی کسی دی دلیل ہوئے، جیڑی گل کسی دی سچی ہوئے، صحیح ہوئے، وہ تے من لینی چاہیے نا، انصاف دی بات. میں کہ ایک کو دلیل ہے انہاں کو، اس علاوہ کوئی دلیل نہیں. 20 تراویح دی صرف ایک کو دلیل ہے. یعنی وہ کیڑی؟ میں کہ تراویح
تراوی بس اور اس تو علاوہ کوئی دلیل ہوئے تو میں دنیا بھی پھاڑ لو تو قیامت نو بھی پھاڑ لیا جی، اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تراوی ترے تے وی کی نہیں ہوگی، بس اے ہی دلیل جی، اور کوئی دلیل نہیں۔ قرآن میں دلیل ہو نہیں، حدیث میں ہو نہیں، صحابہ کرام کے عمل میں ہو نہیں، بس یہی ہے تراوی۔ ایس دلیلوں بامی ہوتے پاؤ بامی تھلے پاؤ، بس یہی دلیل ہے، کچھ نہیں ہے دلیل، دامن خالی ہے۔ قرآن پاک پڑھو تراوی اندر، سنو نماز تراوی اندر، قیام رمضان اندر قرآن پاک سنو، قرآن پاک پڑھو، پھر اللہ رحمت فرمائے توفیق دے تو قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا ادب احترام کرو۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک آپ موجود رہے، یہودیاں دا جوڑا لایا گیا، توجہ فرمائیے، یہودیاں دا جوڑا لایا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے نے گناہ کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے، انہاں ہوتے سزا لجو بن دیئے وہ لگا دو۔ یہودیاں نے سمجھا سی ساڑھی کتاب اندر سزا سخت رجم دی، ہو سکتا ہے قرآن اندر، دین اندر، شریعت اندر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اندر کوئی آسانی ہوئے، کوئی نرمی ہوئے۔ ایتھے جانیا تے حضور بھی راضی ہو جان کے نہ کہ یہودی ہو کے فیصلہ میرے کو کرایا ہے تے نالے ساڑھا جوڑا بچ جائے گا، انہاں دی کوئی شریعتی سزا ہلکی ہوئی۔ تو رات وچ بھی سزا ہوئی سی تے قرآن وچ بھی سزا ہوئی ہے، حدیث وچ بھی سزا ہوئی کہ رجم علماء کا اجماع اتفاق ہے، قرآن پاک میں آیت جو ہے حکمن وہ آیت منسوخ ہے، حدیث میں اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ جو کوارا شادی شدہ اس کی سزا قرآن میں آئی ہے، جو غیر شادی شدہ اس کی سزا آئی ہے، جو شادی شدہ سزا ہے اس کی وضاحت قرآن حدیث پاک میں موجود ہے کہ رجم ہے۔ انہیں سمجھا شاید کوئی آسانی ہوئے گی، آج بھی لوگ آسانی لفظ تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان میں وہ جاوید غامدی ہے، وہ انکاری ہے اس سزا کا کہ رجم کی سزا نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہلکی بلکی ہونی چاہیے تاکہ میں بچیا رہوں۔ تو آنا کوئی ہلکی بلکی سزا ہونی چاہیے، میں کہ تو بھی لبدا میں کوئی جھاڑو ہوئے جڑے میں نے مارن تے میں پاک ہو جاؤں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ بدکاروں کی سزا رجم ہے، بہت ساری اس پر حدیث موجود ہے۔ جوڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی سزا ہے کہ انہوں رجم کرو۔ انہوں نے کہا جی اللہ دی کتاب دے مطابق، فرما ہاں اللہ دی کتاب دے مطابق یہ فیصلہ کیتا ہے، تو آڈی کتاب کی آندی ہے تورات؟ انہوں نے کہا ساڑھی کتاب اجتا ہے رجم دی سزا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا منگواؤ کا اپنی کتاب، وہ تورات لے آئے، جو تورات حضور نو آگے پکڑائی نا، اے تورات ہے جی، اے دے وچ رجم والی سزا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تقیہ نہ ٹیک لگا کے بیٹھ، آپ نے تقیہ اٹھایا ہے اپنے سامنے کیتا ہے، اس نے اوپر تورات رکھی، تورات کو تقیے کے اوپر رکھ کے بتلایا کہ اللہ کی کتاب کا احترام کرتا۔ جب تورات کو حضور نے اونچی جگہ پر رکھا تو تم پر ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ کی کتاب قرآن پاک کو بھی اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کا ادب احترام و اکرام کرو۔ ساڑھے کئی پریشانی ہوتی ہے، وہ ایویں رکھ کے بہ جانے اے جی کوئی مسئلہ نہیں جی، اے جی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے مسلک کا، منہج کا، عقیدے کا، عرف کا کچھ خیال رکھے۔ قرآن کو اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر ادب و احترام و اکرام کرے۔ نبی علیہ السلام نے تورات کو اپنے تقیے کے اوپر رکھا ہے، قرآن زیادہ لائق ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا ہے اونچی جگہ پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات کھولی، فرمایا جتے وہ حدود دے مسائل نے ذرا صفحے کٹو نہ کٹے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر یہ کوئی نہیں سزا ہونا کہ جی کوئی نہیں. وہ جتھے آیت لکھی ہوئی نا تورات جو رجم والی اتنے انہیں ہاتھ رکھ لیا کرے ہاتھ رکھ کے نا یا رسول اللہ ویکھ لو اتوں بھی پڑھ لو تو کوئی نہیں اے تھلے بھی کوئی نہیں اے اتنے بھی کوئی نہیں اے تھلے بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام نے بلایا جڑا تورات دا عالم سی یہ حضور دا صحابی سی. فرمایا عبداللہ بن سلام جی معبود فرمایا اے آندن بس ساڑی کتاب رجم والی آیت کوئی نہیں تے اے کڈی بیٹھے ذرا اے ذرا ویکھو. انہاں کہا ہے اتنے بھی کوئی نہیں تھلے بھی کوئی نہیں. عبداللہ بن سلام نے فرمایا ذرا ہاتھ چوکو اے ذرا ہاتھ پیچھا کرو گا سی آپ ویکھی. جدو ہاتھ چکیا تے تلے آیت لکھی ہوئی ہے. میرے کو قسم چوا لو مولوی ہوتے ہاتھ رکھے ہوئے آئے تو صحیح البخاری کھول لو صفحہ 102 کھول لو پہلی جلد کھول لو یہ 5 حدیث رفع الیدین دیا نہ ہون تے میں پڑھ لو تے جو ہون تے پھر مولوی ہاتھ چواؤ تے صحیح ہاتھ چکواؤ تے نیچے سب کچھ موجود. کافی عرصہ پہلے دی بات ہے نا وہ ساڑھے مسجد جو میں کئی دفعہ تقریریں سنائی بھی مسجد رنگ کر رہا سی ایک بندہ مسجد ٹھیکہ دے کول سی مسجد رنگ کر رہا وہ جدو میں ملے زور ویلے میں آواں مسجد جدو ویکھا تے وہ رنگ آل تے میں انہوں ہولی ہولی سمجھانا شروع کرتا بچلو نہ رنگ کردیں اللہ کرے انہوں رنگ لگ جائے رنگ چاڑ جائے. میں بے تکلفی جو وہاں تے انہوں کوئی سمجھانے دی کوشش. ایک دن میں ربی دین دا مسئلہ انہوں چھیڑ دیتا تو پتہ کیا نا میں ایڈا کچا نہیں جیڑا تسا میں نے سمجھے میں رنگ کرنا آیا ہے تے مذہب وٹان نہیں آیا. تے میرا پتر جیڑا ہے نا وہ 14 سال پڑھتا رہا ہے لاہور جامعہ اشرفیہ 14 سال اتنے پڑھے. ایویں کوئی نہیں میرا بیٹا عالم ہے تو میں سارے مسئلہ دا پتہ ہے میں لگتا تھا نہ لے گئی یعنی وہ کیوں میں جڑا 14 سال بعد فارغ ہوئے نہ لے پونی تے شک بندہ 7-8 سال باہر آ جاتا وہ 14 سال پڑھتا رہا ہر کلاس 2 سال 2 سال لائے. میں کہا چلو بیٹے کو پوچھ لو اندھا کی گل پوچھنی میں کہا پوچھو گے اس نے کہا پوچھا گے. میں کہا بیٹے نے کہنا بس صحیح البخاری پہ رفع الیدین دیاں حدیث جی ہیں تے اسی پھر کیوں نہ من دے تو پھر کیوں نہ بیان کر دے تو کیوں نہ عمل کریں دے پوچھ. اندھا چلو اے گل تو ہوئی نا اے میں پوچھاں گا. میں کہا بس پوچھن دے لگ گیا تو سمجھو ہو گیا بندہ. یہ ادو تک ہی پھنستا رہتا ہے جب تک بندہ پوچھے نا. کچھ 2-4 دن گزرے تو میں آیا تو وہ زور دی نماز پہ پڑھے سنتا پہ پڑھے تو رفع الیدین پہ کریں. میں کہا انہوں رنگ چاڑ دیں. نماز تو بعد جو میں بلایا تو ہسیا تو آندھا ہو گیا ہے کم میرا. میں کی ہویا ہے آندھا جی میں تو دسیا سی ایویں جا میں پوچھے پتر آیا چھٹی میں انہوں کہا بیٹا بخاری ہے تیرے کو انہوں نے کہا بھائی ہے بخاری. میں کہ بخاری لے آ تے پہلی جلد لے آ. جدو میں پہلی جلد آ کی بچے دا رنگ بدلیا بس میرے ابے نو رنگ کرنے والے نے کنے دسے بس جلد بھی ہوتی ہے پہلی جلد. جدو پہلی جلد لے آیا تو میں کیا بھائی درسی نسخہ ہے انہوں میں ساری ترتیب سمجھائی ہوئی سی. آندھا جی جی ابا جی یہی میں کہ 102 سوا کھو. جدو 102 دا میں نہ لیا ایویں لگے جی میں 302 دا معاملہ ہو گیا اور وہ رنگ پرشان اڑیا ہوا رنگ. آندھا ابا جی کھول لیا ایتے ہوتے رفع الیدین دیا 5 حدیث موجود ہے. جی ابا جی ہے نہیں. اس نے کہا پھر اسی کر دے گا. انہوں نے کہا ابا جی گل سنو نا یہ ساڑھے جڑے امام صاحب آئے نا وہ نہ آئے کر. اس نے کہا بیٹا یہ میں نہیں پوچھا میں پوچھا بھائی تھے حدیثہ ہے. انہوں نے کہا جی ہے حضور کر دے سن. انہوں نے کہا جی ابا جی لیکن گل تو سنو نا امام صاحب نہ آئے کرتے. اس نے کہا پتر میں امام صاحب سے گل ہی نہیں پوچھی میں پوچھا ابا حضور کر دے سن. جی ابا جی حضور تے لیکن گل تو سنو نا حضور تے نہ لوے تے اگو کہے ہور گل تے سنو. اس نے کہا پتر حضور تو بعد پھر کیڑی گل رہ گئی حضور کر دے سن نا. اس نے کہا جی ابا جی کر دے سن. اس نے کہا بس ٹھپ دے بخاری میں. آندھا بخاری میں ٹھپائی میں وضو کیتا تو 2 رکعت نفل پڑھے تو ٹک کے رفع الیدین کیتا تو سلام پھر کیا پتر سن لے ہن جان جا سکتی ہو سنت نہیں ہو جا سکتی.
حضور جو کرتے سن، نبی علیہ السلام نے جو کیتا ہے، ہاتھ چکواؤ تو صحیح، تھلے سارا کچھ لکھے ہے۔ وہ ہے نا حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، جڑے سیدنا عمر دے زمانہ خلافت دائرہ اسلامی داخل ہوئے، بڑے عالم سن ہوتے ہیں۔ ایک دن نا حضرت عباس کو بیٹھے نے، تو سیدنا عباس نے فرمایا، اے کعب، میں تیرے کو ایک گل پوچھنی۔ گھنٹہ بھی پورا ہو گیا، تھوڑی توجہ ہے میرے؟ میں تہیہ کی تھی 10:25 تے شروع ہوا سمجھ 11:25 تک۔ چلو میرے حال توجہ کرو، ایک گل سنانے ختم کر۔ سیدنا کعب کو پوچھ دینا سیدنا عباس کہ کیڑا تو خوش نصیب ہو میں کہ تو حضور دے زمانے چ کلمہ پڑھیا، تو رسول اللہ کو ویکھیا ہے، زیارت کی تھی، دیدار کیتا، زمانہ پایا، لیکن مسلمان تو نہیں ہویا۔ مسلمان آ کے ہون ہو رہے ہیں، وہ کیڑا نکتہ ہے جڑا تن حضور دے دور وچ سمجھ نہیں آیا تے اج سمجھ آیا؟ کوئی ایہو جی گل نکتے والی تے ہے جڑی سمجھاؤ؟ حضرت کعب فرمان لگے، عباس جے تسا پوچھ لیا ہے سارا واقعہ پھر میں تمہیں سنانا، یہ سنا۔ فرمایا میرے ابا جی ماں نے بڑے وڈے عالم آئے یہودیاں نے، بڑے وڈے مفتی آئے، ہیبر آئے، بڑے وڈے بہت وڈے عالم۔ انہوں نے میں موت میں لکھیا، جب موت قریب آئی تو انہوں نے میں بلایا، انہوں نے کہا کعب میں تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، ساریاں کتاباں پڑھیاں تے اے لوگ آج کل گمراہ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، تے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ہیں، تے کلمے پڑھ رہے ہیں، تے صحابہ بن رہے ہیں، تے یہ تو کام نہ کری، تے اس طرح کر کہ اے میں ایک کتاب لکھیے، آپ تورات زبور انجیل دا نچوڑ کھڑے ہیں، یہ نچوڑ جڑا نے تو کول رکھی تے یہ تے فتوہ دیتی رکھی تے اور کتاب پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، یہ نچوڑ جو ہے تورات زبور انجیل دا نچوڑ میں کھڑے۔ کہندہ ہے عباس میں ساری زندگی ابا جی دے نچوڑ تے رہا، میں کوئی اور کتاب ویکھی نہیں، نہ تورات نہ انجیل نہ زبور۔ جدو مسئلہ ویکھنے دی لوڑ ہوئے ابا جی دی کتاب کٹا نچوڑ، جڑا ابا جی نچوڑ کٹا ہے، یہ بزرگاں بھی جڑے نچوڑ کٹا، یہ جڑی کتاباں نے ساری نچوڑ ہیں بزرگاں دا، ساڑھے بزرگاں جی نچوڑ کٹ چھوڑا، میں کہ بالکل نچوڑ چھڑے نے ہر شاید کچھ نہیں پلے چھوڑا، سارا نچوڑ ہی تو سمجھ آ نہیں رہا۔ نچوڑ 3 بچیاں وہاں سے کراچی سے نکلی ہیں، اغوا ہوئی ہیں، کوئی بھی اغوا نہیں ہوئی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئی، پنجاب میں آ کے نکاح کر لیا۔ نچوڑ یہ ابا جی کا نچوڑ نکلے پہ، یہی وہ نچوڑ ہے۔ اس نچوڑ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کے دامن میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی حدیث کے دامن میں آ جاؤ، ایک ہی پناہ گاہ ہے اور وہ قرآن اور سنت۔ کوئی راستہ نہیں ہے عزت بچانے کا سوائے کتاب اور سنت۔ غیرت بھی یہی ہے، عزت بھی یہی ہے، وقار بھی یہی ہے۔ آپ کی دستار اور عزت اور پگ بھی محفوظ ہے تو کتاب و سنت کی تعلیمات میں محفوظ ہے۔ انہوں بھی کوئی راتی عدالت لائے تھے، کوئی نوٹس لوے بھائی بچیاں کیوں نس کے نکاح کر دیے نے، کیڑے مولوی نے بدبخت جڑے نکاح پڑھا دیں، وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے لوگوں کی عزتاں لٹ دیں۔ ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے، نکاح نہیں ہے، یہ لا نکاح الا بولی، جو ولایت کے بغیر نکاح ہے نہیں ہے۔ جاؤ اس باپ سے پوچھو کہ جس مذہب میں تھے مزہ آ گیا مذہب کا، ان بچیوں کے والدین سے بھائیوں سے پوچھو، اب بتلاؤ۔ یہی تو ہم کہتے تھے کہ یہ سارے فتنہ سے محفوظ ہو کے کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ ابا جی دا نچوڑ، میں ابا جی دا نچوڑ تے رہا، ابا جی دا نچوڑ۔ کہتے رہے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، ابا جی فوت ہو گئے، انہیں سال ہو گئے، میں کوئی انپڑھ بندہ، یہ جے آمدن بطورات انجیل تے زبور محمد مصطفیٰ دا ذکر بھی ہے، نام بھی ہے، شان بھی ہے،
ذرا ابا جی دی نچوڑ والی کتاب رکھ کے ذرا تورات پڑھا تے صحیح۔ اذن ایک رات میں پھر اٹھیا، اے ابا میں ابا جی دے نچوڑ سرانے رکھ کے نہ تورات آپ کھولی۔ بس تسی ابا جی دا جڑا نچوڑ ہے نا اینو ذرا رکھ کے تے بخاری کھولو تے صحیح، مسلم کھولو پڑھو، کتاب اللہ کو کھولو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو۔ جہالت سے نکلنے کا واحد راستہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ اور آپ سے کہوں گا مبارکباد کے مستحق ہے آپ کہ آپ نے یہاں مدرسہ قائم کیا ہے۔ مومنین سے کہوں گا، سرمایہ دار اور جن کے پاس پیسے ان سے کہوں گا کہ آپ کا سب سے زیادہ مستحق یہ ادارے، ان کو مضبوط کرو۔ جس گروہ کے مدارس کمزور ہے وہ علمی طور پر کنگال ہو گئے، اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات ساری بچا کے اپنے مدارس پر خرچ کرو۔ بس جنہوں کوئی بیماری لگ گئی نا وہ سول ہسپتال ہی ٹر جا سے، ٹیکے ہوتے لگ جا سے۔ جنہوں کوئی کینسر لگ گئی ہو شوکت خانہ میں ٹر جا سے۔ سارے علاج حکومت کی ذمہ داری ہے، تسی مدرسہ چلاؤ بس۔ اپنی زکوٰۃ مدرسوں پہ خرچ کرو، مدارس پر خرچ کرو۔ میں جڑے ٹیکے لاندہ پھردا رہن دیو ٹیکے، تسی سول ہسپتال ٹھیک ہے۔ کوئی راتی سہریاں لئی پھردا ہوتا ہے، ہن ساڑھے علاقے راتی رکشے دے سہریاں لے کے پھردے، دروازے کڑے سہری کر لو، سہری کر لو، سہری کر لو۔ جدوں تسی نہ ادوں سہری بھی ہوندی آئی، سہری ہو جا سی۔ افطاری سحری سب کچھ ثواب ہے، اجر اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کس نے کہا افطاریوں پہ خرچ کرو؟ لے آؤ کوئی حدیث جس میں یہ ہو کہ افطاری پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر دو۔ اپنے پاس سے کوئی افطاری کروانا چاہتے ہو کرواؤ، اپنی زکوٰۃ و صدقات بس مدارس تک محدود کر دو۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ جو حکومت کام نہیں کرتی وہ تم کرو، جو لوگ نہیں کرتے وہ تم کرو، جو لبرل لوگ نہیں کرتے وہ تم کرو، جو دنیا دار نہیں کرتے وہ تم کرو۔ جو مدارس مساجد کے خلاف ہے تم اپنے پیسے لے کے مدرسے کے آگے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم ان کو مضبوط کر کے علماء پیدا کر کے پوری دنیا میں جناب علماء کے ذریعے تبدیلی لے آئیں۔ یہ آپ پر فرض ہے۔ جو کام ہمارے کرنے والے وہ کرو، جو ذمہ داری حکومت کے ادارے موجود ہیں، سکول موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، جو تمہارے کام کرنے والے ہیں وہ کیجئے۔ مدارس تعلیمی ادارے اور مدارس ان کو مضبوط کیجئے تاکہ علم کے ذریعے تم مضبوط ہو۔ یہ نچوڑا تو جان چھٹے، ابا جی کا نچوڑ، ساڑھے ابا جی نچوڑ کاٹ گئے، سارا نچوڑ پڑھنا ہو۔ کتابہ دے نام ہی انہیں بڑے عجیب رکھیا ہے۔ اے جی ساڑھی کتاب ہے دا نا کیے جانے دا نا جانے ہے پکی روٹی۔ یہ کتاب کیڑی ہے بہشتی زیور ہے، نام ایک کو ڈھوٹ ڈھوٹ کے رکھے ہوئے۔ وہ بندہ ایک باری وہ بہشت ہی تے بندہ پہنچ گیا۔ ان بہشت ہی بندہ پہنچنا ہوئے تے عجیب عجیب صورتحال۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا، نا تو نہیں دسنا، جنہیں پوچھنا ہوئے بعد میں نے 50 روپیہ دے کے پوچھا۔ کوئی ایڈی معروف کتاب، انڈا کھا لوی نا، انڈا اندر لنگ جاوے نا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انڈا لنگ جاوے پورا ثبوتا انڈا اندر چلا جائے نا۔ پہلے تو میں یہ سوچا بھائی انڈا کیڑا جڑا اندر گزار رہا ثبوتا ثابت انڈا ہے کہ بککڑی دا انڈا تو نہیں جاندہ، کبوتری تو ہو سکتا ہے اندر ٹور جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا اندر انڈا چلا جائے۔ کیوں جی ثابت گیا ہے، ہو سکتا ہے اندر ٹوٹیا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ٹوٹیا۔ ہن انتظار کرو جے وہ خارج ہو جاوے ٹوٹے ہوئے تو روزہ ٹوٹ گیا، جے ثبوتا نکل آئے تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے، کیونکہ میدے نال تو دا کوئی تعلق نہیں، کہ میدے جو ہضم تو ہویا نہیں، پورے دا پورا انڈا آ گیا۔ میں کہ ایڈا تکلف کرنے دی لوڑ کیڑی ہے؟
ایک روٹی دا ٹکڑا ہوئے دنال جو دھاگا بنو، دھاگا بن کے اندر جو گزارو میں دے جو روٹی دا ٹکڑا ٹور جائے، روزہ ٹوٹے ہے یا نہیں ٹوٹے؟ 500 مولوی اکٹھا بیٹھا ہے، روزہ ٹوٹے ہے یا نہیں ٹوٹے؟ 250 فرماتے ہیں بس ٹوٹ گیا، روٹی دا ٹکڑا اندر جو ٹھا رہا ہے۔ 250 علماء فرماتے ہیں بس یہ جو 500 مولوی اکٹھے ہو کے کتاب لکھی ہے نا، یہ وہ کتاب تھا، یہ ہوں تسی آپ میں ہی سمجھنا ہو کیڑے گس۔ وہ روٹی دا ٹکڑا اندر گیا ہے نا، اندر روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ روٹی اندر ٹور گئی۔ دوجہ کہا نہیں ٹوٹیا، دھاگا جے بدھ ہویا، دھاگا ہاتھ تھے جے پچھا کھیچ لانگے۔ یہ نچوڑ اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو۔ مبارکباد کہ مستحق ہیں وہ لوگ، حضرت قاری صاحب ان کی جماعت جنہوں نے مدرسے کو قائم کی ہے، آپ پر فرض ہے اس کو مالی لحاظ سے اتنا مضبوط کر دو تاکہ شعبے ایجاد کھلتے جائے اور آگے یہ تعلیم کا نور پھیلتا جائے۔ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں وہ نچوڑ جڑا باجی دا رکھیا تو جو تو رات کھولی تو محمد کا نام بھی تھا، مصطفیٰ کی صفات بھی تھی، تو میں کیا واہ میرے ابیا تینوں نچوڑ کڈن وچ غلطی لگ گئی۔ ہاں تو جے نچوڑ وچ گل نہ ہوئے تو اسی مجرم نہیں، تو جے بخاری چ نہ ہوئے تو پھر اسی مجرم آنا۔ اس واسطے اس کو چھوڑو، کتاب و سنت کی طرف آئیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا